رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی طہ و یاسین، حبیب الہ العالمین، شفیع المذنبین، ابی القاسم المصطفى محمد، وعلى اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولا سیما علی الحجۃ الثانی عشر، بقیت اللہ المنتظر، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی بیانہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ انسان کی زندگی میں توحید کے اثرات، توحید اور انسان اور اس کا کردار اور اس کی رفتار، اس عنوان کے ذیل میں اب تک کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید مالکیت، یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی، اور انشاءاللہ آج توحید کی ایک اور قسم جسے علماء توحید ربوبیت کہتے ہیں، اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ عزاداران سید الشہداء، پروردگار کی توحید اتنا اہم مسئلہ ہے کہ دین اسلام کا ہر مسئلہ اس مسئلے سے تولا جاتا ہے۔ اگر انسان کی عبادت توحید کے مطابق نہ ہو،
اگر انسان کی رفتار توحید کے مطابق نہ ہو، اگر انسان کی گفتار توحید کے مطابق نہ ہو، اگر انسان کی محنت و کوشش توحید کے مطابق نہ ہو، تو عزیزوں وہ کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن اگر توحید سے وہ میل نہ کھائے اور توحید کے مخالف چلا جائے تو یقین مانیے پروردگار اس کام کو کام نہیں کہتا، اس محنت کو محنت نہیں کہتا، اس عبادت کو عبادت نہیں کہتا، بلکہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جس نے کچھ نہ کیا ہو۔ پروردگار کی توحید صرف دل کو بہلانے کے لیے یا اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ توحید پروردگار انسان کی زندگی میں رچ اور بس جانے والا مسئلہ ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ اپنے آپ کو موحد بنائے، آیا ہی اس لیے ہے کہ اپنی توحید کو کمال تک پہنچائے، آیا ہی اس لیے ہے کہ اپنے آپ کو ان توحیدی قوانین کے اوپر کھرا اتارے اور توحیدی صفات کو اپنے اندر اجاگر کرے۔ عزیزوں، انہی توحیدی مباحث میں سے اور توحیدی گفتگو میں سے ایک توحیدی گفتگو توحید ربوبیت ہے، جسے پروردگار سورہ مبارک الحمد میں پیش کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد مخصوص ہے اس اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے سائے میں پلنے والی مخلوق کی تدبیر کرتی ہے۔ یعنی رب ہونا پروردگار کا، اس کا معنی یہ ہے کہ پروردگار عالمین کی تدبیر کر رہا ہے۔ تدبیر سے پہلے تخلیق ہے، یعنی پہلے پروردگار مخلوق کو خلق کرتا ہے اور اس کے بعد جب مخلوق خلق ہو جاتی ہے تو اب اس مخلوق کی تدبیر کرتا ہے، یعنی تمام وہ اسباب اور وسائل فراہم اور مہیا کرتا ہے جو اس شے کو کمال تک پہنچا پائیں۔ یعنی پروردگار ہر شے کی تدبیر کر رہا ہے، لیکن کیونکہ ہمارا موضوع انسان ہے تو ہم انسان کی تدبیر کی بات کرتے ہیں۔ یعنی پروردگار رب العالمین ہے، یعنی انسان کا بھی رب ہے، رب الانسان ہے۔ کیا مطلب کہ پروردگار ہمارا رب ہے، انسانوں کا رب ہے۔ ویسے تو پروردگار کائنات میں ہر چیز کا رب ہے، لیکن کیونکہ موضوع گفتگو انسان ہے، توحید کے اثرات انسان کی زندگی کے اوپر، تو فی الحال انسان کو ہی موضوع گفتگو بنا کر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ انسان جو مخلوق پروردگار ہے، یہ پروردگار کی تدبیر میں بھی ہے۔ یعنی پروردگار جب انسان کو خلق کرتا ہے تو انسان کی ذات میں وہ تمام صلاحیتیں رکھ دیتا ہے جن کی اسے ضرورت ہے کمال تک پہنچنے کے لیے۔ اگر انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے اور اس کی معرفت کی ضرورت ہے تو اس کی فطرت میں توحید رکھتا ہے اور آواز دیتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اے انسان، میں نے الہی فطرت کو تیرے وجود میں رکھا ہے، تیری فطرت میں رکھا ہے تاکہ تیرا اپنے پروردگار سے نزدیک ہونا آسان ہو جائے۔ اے انسان، اگر تجھے پروردگار سے قریب ہونے کے لیے صلاحیت اور عدالت چاہیے تو میں نے عدالت پسندی کو تیرے وجود میں رکھا ہے۔ اگر اچھائیوں سے لگاؤ تیرے لیے ضروری ہے تاکہ تو کمال تک پہنچے
تو میں نے تیرے وجود میں اچھائیوں سے محبت کو رکھا ہے۔ اے انسان، اگر کمال تک پہنچنے کے لیے تجھے برائیوں سے نفرت ہونا چاہیے تو میں نے تیرے وجود میں برائیوں سے نفرت کو رکھا ہے۔ یعنی پروردگار ہمارا رب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کمال تک پہنچنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اسے پروردگار نے ہمارے وجود میں رکھ کر اپنی ربوبیت کو ثابت کیا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ کہ پروردگار رب العالمین ہے، توحید ربوبیت کا پہلا مسئلہ۔ تو عزیزوں، ہمیں اس مطلب کو لے کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی انسان آ کے یہ کہے کہ پروردگار مجھے کمال تک پہنچنے کے لیے فلاں صلاحیت کی ضرورت تھی لیکن تو نے میرے وجود میں نہیں رکھی، یہ عجیب بات ہے، یہ حکمت پروردگار کے خلاف ہے۔ پروردگار ہر بندے کے وجود میں تمام وہ صلاحیتیں اور ضرورتیں جو اسے کمال تک پہنچانے میں معاون اور مددگار ہیں اسے رکھتا ہے۔ یہ ناممکن سی شے ہے کہ پروردگار کسی انسان میں کوئی صلاحیت نہ رکھے اور کل اس سے اس چیز کی درخواست کرے، نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پروردگار تمہیں اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے جتنی ذمہ داری سنبھالنے کی تمہارے اندر صلاحیت موجود ہو۔ تو توحید ربوبی میں پروردگار پہلا جو کام ہے، پہلا جو مسئلہ ہے انسان کی خلقت کے بعد، اس کے اندر یہ صلاحیتیں رکھتا ہے۔ لیکن نہ صرف انسان کے اندر، بلکہ اب انسان کا رابطہ تنہا اپنے آپ سے تو ہے نہیں، بلکہ انسان اپنے اطراف میں بہت سی چیزوں سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ رشتہ داروں سے رابطہ ہے، آسمان و زمین سے رابطہ ہے، فضاؤں سے رابطہ ہے، ہواؤں سے رابطہ ہے، درختوں سے رابطہ ہے، جانوروں سے رابطہ ہے، انسانوں سے رابطہ ہے، ہزاروں چیزوں سے انسان رابطے میں ہے۔ تو توحید ربوبی کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار تمام وہ چیزیں جو انسان سے رابطے میں ہیں ان میں بھی یہ صلاحیت دے کہ وہ انسان کی مدد کریں تاکہ انسان کمال تک پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار نہ صرف ہمیں صلاحیتیں دیتا ہے بلکہ ہر وہ شے جو انسان سے رابطے میں ہے اس میں بھی یہ صلاحیت دیتا ہے کہ انسان جب اس سے رابطہ کرے تو سمجھ جائے یہ کیسے اسے خدا تک پہنچانے والی ہے۔ پروردگار نے قرآن میں اسی بات کا نام رکھا ہے آیات انفسی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب ربنا ما خلقت ھذا باطلا وقنا عذاب النار۔ جب انسان نماز شب کے لیے بیدار ہوتا ہے، سورہ آل مبارک آل عمران کی ان آیات کی تلاوت کرتا ہے کہ پروردگار ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس کائنات میں کسی چیز کو باطل خلق نہیں کیا ہے۔ پروردگار یہ دن میں اور رات میں، یہ اختلاف لیل و نہار میں، یہ رات کے آنے اور دن کے جانے میں تو نے کچھ نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے کہ صاحبان عقل اس میں غور کر کے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نظام کے پیچھے کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ یہ نظام ہستی کا ہر وہ حصہ جو انسان سے کسی نہ کسی طرح سے رابطے میں ہے، پروردگار اس میں بھی ان صلاحیتوں کو خلق کرتا ہے تاکہ انسان آسانی سے کمال تک پہنچ جائے۔ تو یہ دوسرا شعبہ پروردگار کی ربوبیت کا۔ تیسرا شعبہ، ان دونوں کے درمیان پروردگار رابطہ بھی پیدا کرتا ہے۔ اور فرمائیں گے کہ نہ صرف فقط پروردگار انسان کو خلق کرتا ہے، نہ صرف پروردگار انسان کے ساتھ ساتھ دوسری موجودات کو خلق کرتا ہے، بلکہ پروردگار ان دونوں کے رابطے کو بھی تنظیم کرتا ہے، اور اس کو منظم کرنے کے بعد پروردگار اپنے قانون میں آگے بیان کر دیتا ہے کہ انسان
تیرا رابطہ اپنے والدین سے کیسا ہونا چاہیے، اے انسان تیرا رابطہ تیرے رشتہ داروں سے کیسا ہونا چاہیے، اے انسان تیرا رابطہ زمین اور آسمان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اے انسان تیرا رابطہ جانوروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اے انسان تیرا رابطہ درختوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اے انسان تیرا رابطہ فضاؤں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ تمام رابطوں کو انسان کے لیے پروردگار آ کے معین کرتا ہے تاکہ پروردگار کی توحید ربوبی اپنے کمال تک پہنچ جائے۔ تو توحید ربوبی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارا رب جس نے ہمیں خلق کیا ہے وہ ہماری تدبیر کرتا ہے، وہ ہمیں اس طرح سے آگے بڑھانے کے لیے تمام وسائل کو مہیا کرتا ہے کہ ہر انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ اسے آگے بڑھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس توحید ربوبی میں اب اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں عزیزوں۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ پروردگار انسان میں وہ صلاحیتیں رکھتا ہے، انسان کے اطراف میں جو چیزیں ہیں ان کے اندر صلاحیت رکھتا ہے، اور ان دونوں کی صلاحیتوں کو آپس میں رابطہ دیتا ہے۔ یعنی پروردگار انسان کے درمیان اور دوسری چیزوں کے درمیان جو رابطہ ہے اسے بھی ایک نظم دیتا ہے، ایک خاص نظم، تاکہ یہ انسان کمال تک پہنچے۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کہا نہیں، یہ صلاحیتوں کا دے دینا کافی نہیں ہے، یہ نظام کا بنا دینا کافی نہیں ہے، یہ رابطے کا ایجاد کر دینا کافی نہیں ہے، کیونکہ صلاحیتوں کا ہونا، نظام کا ہونا، انسان میں اور نظام کے درمیان رابطے کا ہونا، یہ انسان کو اس بات کی طرف تو بلا لے گا کہ انسان تیری تربیت کے تمام وسائل فراہم ہیں، لیکن یہ انسان کو مجبور نہیں کر پائے گا۔ تو عین ممکن ہے یہ انسان کمال تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ اب آپ غور فرمائیں، وہ انسان جو توحید ربوبی کا قائل ہے، ذات پروردگار کو اپنا رب مانتا ہے، تو جب بھی کوئی غلطی کرے گا ایک مرتبہ اپنی ذات کی طرف پلٹ کے دیکھے گا کہ انسان یہ بتا تو نے کہاں پہ غلطی کی، تو نے کیوں کر غلطی کی۔ اے انسان، یہ جو صلاحیتیں پروردگار نے تجھے دی ہیں، تجھے انہی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کے آنا ہے۔ لیکن یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ طریقہ کہاں سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے یہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے؟ پروردگار کیونکہ ہمارا رب ہے، لہٰذا یہ انتظام بھی اسی کے ذمے جاتا ہے۔ پروردگار انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے دو طرح کے قانون بناتا ہے، ایک تکوینی قوانین اور ایک تشریعی قوانین۔ تکوینی قوانین کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں پروردگار نے کچھ ایسے قوانین معین کیے ہیں کہ جو انسان کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ قانون انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تکوینی قانون ہے، یہ نظام احسن میں موجود ہے۔ سورج کا اپنے وقت پر نکلنا، اپنے وقت پر غروب کرنا، فضاؤں کا چلنا، درختوں کا بڑا ہونا، قانون موجود جو اس کائنات میں ہے، جسے دن بدن سائنٹسٹ آ کے نکالتے جا رہے ہیں، کیونکہ سائنٹسٹ قانون پروردگار کو بناتا نہیں ہے، بلکہ قانون جو پروردگار نے بنا دیا ہے اس کی کھوج کرتا ہے اور اسے نکالتا ہے۔ سائنٹسٹ کا کام قانون بنانا نہیں ہے، بلکہ بنے ہوئے قوانین کو سمجھنا ہے۔ اللہ اکبر! یہ انسان صرف قوانین پروردگار کو سمجھ کر اپنے آپ کو کتنا مغرور سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو کتنا عظیم سمجھنے لگتا ہے۔ اگر یہ قانون بنا رہا ہوتا تب اس کی کیا حالت ہوتی؟ پروردگار آواز دیتا ہے، اے انسان
قانون بنانا میرا کام ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں، ہر انجینئر، ہر ڈاکٹر، ہر ان قوانین کا سمجھنے والا کوشش یہی کرتا ہے کہ اب اس قانون کے مطابق آگے بڑھے، اپنے آپ کو اس قانون کے مطابق آگے بڑھائے۔ اسے تکوینی قانون کہتے ہیں۔ آگ جلاتی ہے، یہ ایک تکوینی قانون ہے۔ پانی بھگوتا ہے، یہ ایک تکوینی قانون ہے۔ آپ ہر اس چیز کو کہ جس کا ایک خاص وزن ہے اگر چھوڑیں گے تو وہ نیچے کی طرف جائے گی، یہ ایک تکوینی قانون ہے۔ یہ تمام کے تمام تکوینی قانون ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی کائنات ایسی ہے، کیوں پروردگار نے کائنات کو اس نظام پر خلق کیا؟ کہا اس لیے اس نظام پر خلق کیا کیونکہ یہ نظام پروردگار کی تدبیر کے سائے میں چل رہا ہے، اور اس نظام کو اس لیے یوں خلق کیا ہے تاکہ انسان آسانی سے کمال تک پہنچ جائے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، دیکھو ہم نے رات کو تمہارے آرام کے لیے بنایا، دن میں محنت کرنے کے لیے بنایا۔ اس میں ہم نے ایک وقت مقرر کیا کہ تمہیں ہماری عبادت کرنا ہے۔ یہ قانون تکوینی تمہارے سامنے موجود ہے۔ تو کائنات کی ہر وہ چیز جو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رکھتی، وہاں صرف تکوینی قانون لاگو ہوتا ہے۔ تکوینی قانون یعنی ان کو کس طرح سے چلنا ہے، یہ پروردگار نے آ کے طے کیا ہے۔ پروردگار نے آ کے طے کیا ہے کہ کون سا درخت کتنے دن میں بڑا ہوگا۔ پروردگار نے آ کے طے کیا ہے کون سا جانور کس درخت کو کھائے گا۔ پروردگار نے اپنے تکوینی قانون میں آ کے طے کر دیا ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں کا اپنا آپس میں رابطہ ہوگا۔ کہا ہے انسان، لیکن یہ تکوینی قانون کافی نہیں ہے، تو پروردگار نے انسانوں کے لیے ایک اور قانون پیش کیا جسے تشریعی قانون کہتے ہیں۔ اگر پروردگار ہمارا رب نہ ہوتا تو یہ قانون بھی پیش نہ کرتا۔ یہ ربوبیت پروردگار کا تقاضا ہے کہ ایک قانون تشریعی ہمارے سامنے آئے، اور اسی قانون کو ہم نظام اسلام کہتے ہیں، جس کے بارے میں غدیر میں اعلان کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے قوانین اسلام کو تکمیل کر دیا، آج ہم نے شریعت محمدیہ کو مکمل کر دیا۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس شریعت کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلو، جتنا چلتے جاؤ گے اتنا کمال تک پہنچتے چلے جاؤ گے۔ تو یہ انتظام کرنا یہ رب کریم کی ذمہ داری ہے، اور یقین مانیے کہ پروردگار نے اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا ہے۔ پروردگار نے بخوبی اس ذمہ داری کو انجام دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان آ کے یہ کہے، پروردگار، اے میرے پروردگار، میں کمال تک پہنچنا چاہتا تھا، میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا تھا، میں فنا کی منزل میں پہنچنا چاہتا تھا، میں بقاء بعد الفنا کی منزل میں پہنچنا چاہتا تھا، میں قاب قوسین کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا تھا، لیکن اے میرے پروردگار، میرے اندر اتنی صلاحیت تو نے نہیں رکھی، میری عقل کو تو نے ناقص رکھا۔ اے میرے پروردگار، یہ قوانین اگر تو اور بہتر بناتا تو ہم جلدی کمال تک پہنچ جائیں گے۔ تو شاید پروردگار آواز دے، اے انسان، جب میں نے آخری قانون کا نسخہ تیرے حوالے کیا تو اب تو سمجھ جا اس سے بہتر قانون ممکن نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو میں اسے آخری نسخہ کیوں بتاتا؟ آخری نسخہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہوتا تو پروردگار ضرور اس کے بعد بھی ایک قانون بناتا۔ تو عزیزوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ چاہے وہ تکوینی قانون ہو
اور چاہے وہ تشریعی قانون ہو، یہ دونوں آئے ہیں تاکہ ہمیں اس بلندی تک لے کے جائیں جس کے اوپر پہنچنے کے بعد انسان آواز دیتا ہے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواہ یا غیاث المستغیثین۔ میں راضی ہوں اے میرے پروردگار تیری جو بھی رضایت ہے، کیونکہ جو تیری رضایت کے اوپر راضی ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے یہ فرق نہیں کرتا ہے کہ موت اس کے اوپر آ پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پروردگار کے تشریعی قوانین کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ تو عزیزوں، بات کی اور وضاحت کے لیے ایک نقطہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو تکوینی قوانین ہیں ان کی مخالفت ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آگ جلائیں اور آگ جلنے کے بعد آ کے کہے میں روشنی نہیں دوں گی۔ اب یہ آگ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر آگ ہے تو روشنی دے گی، جلائے گی، کیونکہ یہ تکوینی قانون ہے۔ تکوینی قانون ہے کہ سورج ادھر سے نکلے گا ادھر غروب کرے گا، یہ تکوینی قانون ہے۔ پروردگار نے بھی نظام میں اسی قانون کو رکھا۔ تو جتنے بھی یہ تکوینی قوانین ہیں، تکوینی قانون ہے کہ ہمارا قلب، ہمارا ہارٹ اس طرح سے چلے گا، پمپ کرے گا، یہ تکوینی قانون ہے۔ تکوینی قانون ہے کہ ہمیں اگر جینا ہے، زندگی کرنا ہے تو سانس لینا ہے۔ یہ سارے کے سارے تکوینی قوانین۔ اب انہی تکوینی قوانین میں پروردگار نے تشریعی قوانین کو رکھا اور انسان کو اختیار دیا۔ تشریعی قوانین کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، بین معنی کہ ہمیں اختیار ہوتا ہے اس پہ عمل کر کر اپنے آپ کو سعادت مند بنا دیں یا اس کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو بالکل دین سے دور کر دیں۔ عزاداروں، پروردگار کے تشریعی قوانین یعنی وہی جو مراجع کرام ہمیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مباح ہے، ان سب کا مطلب کیا ہے؟ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جگہیں ہیں جہاں ہمیں اپنی پسند کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ قانون تشریع پروردگار کو دیکھنا ہے۔ شیطان یہیں سے آ کے اپنے کام کو شروع کرتا ہے، اتنے آپ کو ہمارے سامنے آ کے اتنے آپشن رکھ دیتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کس پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن تشریع قانون کا جواب ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنی منمانی سے تشریعی قوانین نہیں بنانا چاہیے اور اس پہ اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء سے آ کے سوال کریں، در اہل بیت سے آ کے سوال کریں۔ البتہ در اہل بیت سے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کم سے کم آپ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ آئیں اور ان قوانین کو سمجھنے کے لیے لگائیں، اور جو ان کے لیے اپنا وقت لگا دیتا ہے وہ جا کے مجتہد بنتا ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا ربوبیت پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ تکوینی قوانین بھی دے، تشریعی قوانین بھی دے۔ اب اے انسان یہ بتا تیری زندگی میں اس کا کیا اثر ہے؟ کہا دیکھو، اگر پروردگار کی ربوبیت کو کوئی قبول کر لیتا ہے، پروردگار کو رب العالمین مان لیتا ہے اور صرف زبان سے نہیں کہتا الحمدللہ رب العالمین، بلکہ اس کا پورا وجود آ کے گواہی دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اگر وہ اس قانون کو مان لیتا ہے پھر وہ آ کے یہ نہیں کہتا میں چاہتا ہوں یہ ایسا ہو، میں چاہتا ہوں یہ ایسا ہو، میں چاہتا ہوں یہاں پر یہ کام کر لوں، میں چاہتا ہوں کہ فلاں بزنس اور آگے بڑھا لوں۔ اب ان تمام چیزوں میں آ کے وہ کچھ اپنی مرضی سے نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ آ کے آواز دیتا ہے اے میرے پروردگار تو بتاتا جا مجھے کیا کرنا ہے، میں کرتا چلا جاؤں گا۔ میں توحید ربوبیت کا ماننے والا ہوں، تو جو توحید ربوبیت کو مانتا ہے وہ رب کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، اپنے بنائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتا۔ رب کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، اپنے بنائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتا۔ اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اور اگر انسان
اس توحید ربوبیت میں کام کرنا شروع کرے اور پروردگار کو اپنا رب مان لے۔ عزیزوں، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت سی چیزوں کی حقیقت جب تک انسان مانتا نہیں ہے آگے نہیں بڑھ پاتا۔ آگے بڑھنے کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم توحید ربوبی کو صحیح سے مانیں، اور جیسے جیسے مانتے جائیں گے ویسے ویسے پروردگار کے قوانین تشریع کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں گے۔ پروردگار نے ایک تکوینی قانون بنایا، اور وہ یہ تھا کہ انسان تو جو بھی یہاں بوئے گا وہاں وہ کاٹے گا۔ یہ قانون ہے، یہ قانون تشریع تکوینی ہے، اس میں ہاتھ نہیں لگا سکتا انسان۔ جو تم یہاں بو رہے ہو وہی آخرت میں کاٹو گے۔ اب اس کے ذیل میں ایک تکوینی تشریع قانون بنتا ہے، کہا دیکھو بو تو دیا ہے پروردگار نے، لیکن اب تمہیں اس کے سائے میں دیکھنا کیا کیا نئے نئے قانون بن رہے ہیں، اور جیسے جیسے تم قوانین پروردگار پر عمل کرتے چلے جاؤ گے اس کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھتے چلے جاؤ گے۔ آج اگر ہماری زندگی میں مشکلات ہیں، آج اگر ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، آج اگر ہماری زندگی ان لوگوں کی طرح نہیں ہو رہی ہے جنہوں نے پورے امتحانات کو صحیح سے دیا ہے، تو یقین مانیے کہیں نہ کہیں ہماری توحید ربوبی میں مشکل ہے۔ لیکن اگر توحید ربوبی انسان کی کامل اور کامیاب ہوتی ہے، پھر یہ انسان کبھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ یہ انسان اس توحیدی قانون کے اوپر چل کر دنیا کو بتاتا ہے کہ دیکھو توحید کہتے کسے ہیں، توحید کہتے کسے ہیں۔ یہ دن اور رات ہمارے اور آپ کے کہنے پہ نہیں چلیں گے۔ غور فرمائیے گا ناظرین کس طرح سے تکوین اور تشریع کے اندر ہم آہنگی ہوتی ہے۔ یہ دن اور رات ہمارے آپ کے کہنے پہ نہیں چلیں گے۔ سورج ہماری چاہت سے نہیں نکلے گا، سورج ہماری چاہت سے غروب نہیں کرے گا، سورج ہماری چاہت سے زوال پہ نہیں جائے گا، بلکہ پروردگار نے ایک سسٹم بنا دیا ہے، کہا یہ نظام تکوین ہے۔ اس نظام تکوین میں ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ میں نے جیسا اس کو نظام دیا ہے یہ اسی نظام کے مطابق چلے گا۔ اب انسان آگے بڑھتا ہے، اپنے آپ کو کبھی اس نظام تکوین کے ساتھ سیٹ کر پاتا ہے، کبھی سیٹ نہیں کر پاتا۔ کہا دیکھو اس نظام تکوین کا تقاضا یہ ہے کہ جب سورج اس مقام پر آئے تو تمہیں یہ نماز پڑھنا ہے، جب سورج غروب کر جائے تب تمہیں یہ نماز پڑھنا ہے، جب صبح صادق طلوع کرے تب تمہیں یہ نماز پڑھنا ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ پروردگار نے اس تکوینی قانون کو کس طرح سے منظم کر دیا ہے، لیکن اب یہ انسان ہے کہ اپنے آپ کو اس تکوینی قانون کے ساتھ ہم آہنگ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا۔ انسان کبھی بیکار کی کوششیں کرتا ہے، اس تکوینی قانون کو بدلنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اے کاش ایک بار وہ یہ سمجھ لیتا کہ اپنے تشریعی قوانین کو آ کے سدھار لے، اپنے آپ کو پروردگار کے بنائے ہوئے قانون کے ساتھ ہم آہنگ کر دے۔ اگر اس کے ساتھ یہ ہم آہنگ کر دیتا ہے تو پھر کائنات بھی اس کے قدموں کے اوپر سر جھکا دیتی ہے۔ کہا انسان یہ پوری کائنات میں نے تیرے لیے خلق کی ہے، لیکن ذرا سا تو پہلے اپنے آپ کو منظم تو کر، اپنے سونے کے اعتبار سے قوانین الہی کو مت بنا، بلکہ پروردگار کے قوانین کے اعتبار سے اپنے سونے کے وقت کو منظم کر۔ اللہ اکبر۔ انسان اپنے آپ کو نظم نہیں دے پاتا، کب سونا ہے کب اٹھنا ہے، یہ تشریعی قانون ہے۔ پروردگار نے بتا دیا دیکھو اس وقت سونا ہے، اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت فلاں نماز پڑھنا ہے، اس وقت فلاں نماز پڑھنا ہے۔ یہ سارے تشریعی قوانین ہیں۔ اب دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو ان قوانین کے پابندی نہیں کر پاتا ہے،
रोज बरोज आके तौबा और दुआ करता रहता है, लेकिन कल दोबारा फिर इस कानून की मुखालिफत कर देता है। ये एक गिरोह है जो तशरीई कवानीन की मुखालिफत कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ पे पहुँचेगा? लेकिन एक दूसरा गिरोह है जो अपने आप को तशरीई कवानीन का पाबंद बना देता है, इस तरह से अपनी तरबियत करता है कि कवानीन तशरीई के एतबार से इसकी ज़िंदगी बसर कर रही होती है। जब परवरदिगार उठने का हुक्म देता है तब ये जागता हुआ नजर आता है, जब परवरदिगार सोने का हुक्म देता है तब ये सोता हुआ नजर आता है, जब परवरदिगार बैठने का हुक्म देता है तब ये बैठा हुआ नजर आता है। ये अपने कवानीन को छोड़ देता है, बल्कि कवानीन तशरीई परवरदिगार के ऊपर अमल करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। इस सलाहियत परवरदिगार ने तौहीद रुबूबी के साए में इंसान के अंदर रखी है। इंसान को परवरदिगार ने एक ऐसी मौजूद बना के भेजा है जो अपने आप को जैसा चाहे वैसा बना लेता है। तन्हा एक जात कायनात में ऐसी है जो खुद संवरती भी है और संवारती भी है। तन्हा इंसान एक ऐसी मखलूक है कि संवारने की जिम्मेदारी भी उसी के कांधों पर है और संवरने की जिम्मेदारी भी उसी के कांधों के ऊपर है। खुद इंसान इस तशरीई कानून के साए में जैसा चाहे अपने आप को बना ले। क्या इंसान तो अगर अपने आप को संवारना चाहता है तो तुझे परवरदिगार के तशरीई कानून को समझना पड़ेगा, और इस कानून को समझने के बाद तू आके ये ना कहना कि मेरा दिल ये चाहता है, बल्कि तू आके इस बात पे गौर करना परवरदिगार तू मुझसे क्या चाहता है। ऐ इंसान, तू इताअत परवरदिगार के ऊपर सर खम कर दे, मैं कायनात को तेरी इताअत के ऊपर झुका दूंगा। अब ये तेरा फैसला है कि तू किसे कबूल करता है। तू अगर मेरी मुखालिफत करेगा तो पूरी कायनात तेरी मुखालिफत के लिए खड़ी हो जाएगी, अगर तू मेरी इताअत करेगा तो पूरी कायनात तेरी इताअत के लिए सर झुका देगी। ये कायनात मर्जी परवरदिगार पर चलती है, और ये मर्जी परवरदिगार कानून तकवीन है। परवरदिगार की तौहीद रुबूबी तकवीनी एतबार से भी चलती है, तशरीई एतबार से भी चलती है। तो आपकी खिदमत में जैसा कि अर्ज किया, अभी हमारा इख्तियार है कि परवरदिगार की तौहीद को माने या ना माने। कायनात में वो इंसान जो तौहीद परवरदिगार को मानते हैं वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, लेकिन जो परवरदिगार के बनाए हुए कवानीन की मुखालिफत करते हैं वो जिंदा तो होते हैं, लेकिन कानून कुरान उन्हें मुर्दा खिताब करता है। ये चलती फिरती लाशें हैं जो सिर्फ इनके कुलूब धड़क रहे हैं, लेकिन इनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। इनकी जिंदगी जाहिरी तौर पर चल रही है। करबला वालों ने दोनों कवानीन के ऊपर अमल करके दिखाया। कहा देखो, दो गुरोह हैं जो आमने सामने खड़े हुए हैं, दुनिया दोनों को जिंदा कह रही है, लेकिन अगर तुम हकीकत में देखो तो एक जिंदा है, दूसरे मुर्दा हैं। एक जिंदा है, दूसरा मुर्दा है। तुम नहीं मानते हो? आओ देखो असर आशूर के बाद क्या होता है। असर आशूर के बाद जब हुसैनी लश्कर खत्म हो जाता है जाहिरी तौर के ऊपर, तो परवरदिगार एक सर को नेज़े के ऊपर बुलवा के बता देता है कि देखो, जिन्हें तुम मुर्दा कह रहे हो वो मरने के बाद भी जिंदा हैं, और यजीदियत को खत्म करके बता देता है कि देखो, जिन्हें तुम जिंदा समझ रहे थे वो आज भी मुर्दा हैं। महल तुम्हारा होगा लेकिन आवाज हुसैन की गूंजेगी।
تخت تمہارا ہوگا لیکن خطبہ سید سجاد کا ہوگا، نیزہ تمہارا ہوگا لیکن آواز حسین ابن علی کی ہوگی، ہتھکڑیاں تمہاری ہوں گی لیکن نالے تم کر رہے ہوگے، بیڑیاں تم پہناؤ گے لیکن آواز اللہ اکبر ہم بلند کر کے بتائیں گے کہ توحید ربوبیت پروردگار کس طرح سے پوری کائنات میں کار فرما ہے۔ تم اگر اطاعت پروردگار کے لیے سر جھکا لیتے تو پروردگار پوری کائنات کو تمہارا عبد بنا دیتا، یہ عبودیت پروردگار تمہارے آگے جھک جاتی اور تمہارا احترام کرتی۔ ہاں عزاداروں، یہ کارواں جب کوفے سے شام کی طرف روانہ ہوا تو آپ جانتے ہیں ایک دن میں یہ سفر طے کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ کس طرح سے اس کارواں کو کوفے سے شام بھیجا گیا۔ ابھی ظلم کی انتہا نہیں ہوئی، کیا مخدرات عصمت و طہارت کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ کسی کا سہاگ اجڑ گیا ہو، کسی کے جوان کے سینے پہ برچھی لگی ہو، کسی کی گود اجڑ گئی ہو، کسی کے ننھے ننھے بچے شہید ہو گئے ہو، کسی نے اپنے اون و محمد کو قربان کر دیا ہو؟ عزیزوں، کیا یہ ستم کافی نہیں تھے؟ لیکن ستم کی انتہا کربلا میں نہیں ہوئی، ابھی تو ستم باقی ہیں۔ جب حکم ملا کہ اسارا کو شام بھیج دیا جائے تو ایسے ہی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن کس طرح سے قیدی بنایا جا رہا ہے۔ مختل لکھتا ہے، تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ایک بیمار کو طوق خاردار پہنایا جا رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی جا رہی ہیں، پیروں میں بیڑیاں باندھی جا رہی ہیں، اور اسرا کو ننگے اونٹوں کی پشت پہ سوار کیا جا رہا ہے۔ روایت لکھتی ہے کہ جب اسرا کو اونٹ پر بیٹھانے کے لیے تیاری ہوئی تو کسی بچے نے آگے پڑھ کے پوچھا کہ یہ اونٹ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ جب وقت کے امام سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ جانور آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، تو سید سجاد نے عجیب جواب دیا، کہا تمہیں نہیں معلوم یہ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ابھی کچھ دیر کے بعد ہماری پیٹھوں پر اہل حرم کو سوار کیا جائے گا، بچوں کو سوار کیا جائے گا، دیکھو محمل نہیں باندھی گئی ہے، ہماری پیٹھیں خالی ہیں، ننگی پیٹھ ہے، اس پر انہیں اذیت ہوگی، ذرا آہستہ چلنا، ایسے چلنا کہ اہل بیت عصمت و طہارت کو اذیت نہ ہو۔ اللہ اکبر، جانور بھی اہل بیت کا احترام کر رہا ہے، جانور بھی اہل بیت کے آرام کا احترام کر رہے ہیں، لیکن یہ انسان کس طرح کا جانور بن گیا ہے، کس طرح کا مردہ بن گیا ہے، جو اہل بیت کی نہ صرف احترام نہیں کر رہا ہے بلکہ تمام مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں، یہ کارواں کوفے سے نکلتا ہے اور کوفے سے نکل کے شام کی منزلوں کو طے کرنا شروع کرتا ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ کارواں کسی مسیحی کے پاس پہنچا، ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک کلیسا تھا، اور وہاں جا کے رات میں انہی نے آرام کرنا شروع کیا۔ ایک مرد آگے بڑھا اور آنے کے بعد کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے ساتھ کسی سر کو لے جا رہے ہو۔ کہا ہاں، تمہیں اس سر سے کیا کام ہے؟ کہا میرے پاس 10,000 درہم ہیں، یہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم ایک رات کے لیے اس سر کو میرے حوالے کر دو۔ کہا تمہیں اس سر سے کیا کام ہے؟ کہا یہ تم رہن دو۔ بس عزیزوں، پیسوں کی لالچ ہوئی، آ کے پیسے دیے گئے اور حسین ابن علی کے سر کو اس انسان کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ راہب ہے جو حسین کے سر کو لیتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اسے پاک و پاکیزہ کپڑے کے اندر رکھتا ہے، اور رکھنے کے بعد
پوری رات سر اس کے پاس ہوتا ہے اور گریہ وزاری کرتا رہتا ہے۔ ہاں عزاداروں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ فقط انسان حسین کے اوپر رو رہا ہے، نہیں عزیزوں، انسان میں فقط شیعہ حسین پر نہیں روتے ہیں، یہ آسمان اور زمین ہے جو حسین کے اوپر نالا کر رہے ہیں۔ صبح نمودار ہوتی ہے، کارواں چلنے کے لیے ارادہ کرتا ہے، وہ سر کو لا کے واپس دیتا ہے اور ایک بات کہتا ہے، سنو یہ بڑا مقدس سر ہے، تمہیں نہیں معلوم میں نے پوری رات گریہ کیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اس کا غلام ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، ہدایت حسین مرنے کے بعد بھی جاری ہے، شہادت کے بعد بھی جاری ہے۔ اب آئے دنیا جواب دے کہ کون اس دنیا سے شہید ہو کے جا رہا ہے، کون زندہ جاوید ہے۔ ہاں عزاداروں، وہ ایک جملہ کہتا ہے کہ دیکھو اس سر کو صندوق میں رکھ دینا اور ویسے ہی صندوق میں رہنا، اس کے ساتھ بے احترامی نہ کرنا، دیکھو اس کو احترام سے شام تک لے کے جانا۔ لیکن میں کہوں گا اے راہب، تو نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، لیکن اے کاش تو شام کے دربار میں ہوتا، تو یزید کے سامنے ہوتا اور دیکھتا کہ حسین کا سر ہے اور کس طرح سے اس سر کی حرمت کو رکھا جا رہا ہے۔ سامنے سکینہ موجود ہے، بہن دیکھ رہی ہے، حسین کا سر تشت طلا میں موجود ہے، آسمان سے آواز آ رہی ہے، اے یزید، شہادت حسین کے بعد کاش تو نے حسین کا احترام کیا ہوتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔